السلام علیکم ناظرین۔ اصل میں یہ جو گینٹھیا ہے نا، گینٹھیا، وجل مفاصل، ارک النساء اور جوڑوں کے درد، یہ سبھی ایک ہی چیز کے نام ہے۔ ان میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ تیزابی ہی ہوتا ہے کہ یعنی کہ جسم کے اندر جب ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو اسی کی یہ چیز جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ سمجھے کہ اس کی یہ نشانیاں ہیں، نام پھر ہر بندے نے اپنے اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اصل میں گینٹھیا ہے۔ گینٹھیا جو ہے کہ جسم جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کچھ کا مکمل طور پر، کچھ کا مختلف حصے جو ہے وہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مشتاق احمد مینڈکوبری پنجاب پاکستان سے الشافی طبی چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے جوڑوں کا درد، کہ جوڑوں میں جو درد شروع ہو جاتی ہے، کہ جوڑ جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں، پتھرا جاتے ہیں، ان کو حرکت دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مریض جب ان کو حرکت دیتا ہے تو اسے بڑی دشواری پیش آتی ہے، اس کو بڑی درد جو ہے وہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے، مریض بے چین ہو جاتا ہے، اس کے لیے حرکت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے جو لوگ جو تھے محنت کرنے والے، جب وہ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں تو وہ بیچارے بیکار ہو جاتے ہیں، تو وہ کسی کام کے نہیں رہتے، اور بیٹھے بیٹھے حسرت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور میں جو ہے ادھر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اصل میں مسئلہ تو سارا تیزابی ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جب ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، تیزاب زیادہ ہو جاتا ہے، تو خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے جو ہے جوڑ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جوڑ جو ہے، جوڑوں کے اندر جو چکنائی والا مادہ ہوتا ہے دو ہڈیوں کے درمیان، کہ جیسے ہم حرکت دیتے ہیں تو یہ دو ہڈیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک چکنائی کی ایک تہہ ہوتی ہے، لیئر سی بنی ہوتی ہے۔ تو وہ اس تیزاب کی وجہ سے، تیزابی خوراک کی وجہ سے تو وہ خشک ہو جاتی ہے، اور جب دو ہڈیاں موو کرتی ہیں، حرکت کرتی ہیں، جیسے کہ مجھے آسانی سے حرکت کر رہا ہوں، تو بندے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو مریض جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، تو اس کو یہ حرکت دینا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں چکنائی جو ہے وہ خشک ہو گئی، خشک ہونے کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، حرکت جب دیتے ہیں تو مریض جو ہے وہ جان بلب ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو بڑی جو ہے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے کہ اس کو میں کیسے حرکت دوں۔ تو جب اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے آر اے فیکٹر کا، کہ اگر میڈیکل طور پر اس کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا جائے آر اے فیکٹر کا تو وہ پازیٹیو آتا ہے، تو اس بات سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کو یہ گینٹھیا ہو گیا، یعنی کہ تیزابی ہو گیا، خون تیزابی ہو گیا، تو خشکی جسم کے اندر یہ زیادہ آ جاتی ہے۔ اصل میں یہ خشکی سردی ہی کا مسئلہ ہے، ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، اس لحاظ سے مریض کا علاج کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر جو ہے محنت سے علاج کیا جائے تو انشاءاللہ مریض جو ہے وہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب مریض کی جو ہے وہ ظاہری حالت کو دیکھا جائے تو نبض کو دیکھے تو نبض جو ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، اوپر ہی انگلیوں کو ٹچ کرتی ہے، تو جب ہاتھ آدمی رکھتا ہے نبض پر وہ بڑی زور سے جو ہے انگلیوں کو چھوتی ہے، تو یہ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یورک ایسڈ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آر اے فیکٹر پازیٹیو ہونے کی وجہ سے وہ یورک ایسڈ کا پتہ چل جاتا ہے آسانی سے۔ جوڑوں میں جو ہے وہ کیونکہ شدید درد یہ ایک علامت ہوتی ہے، تو ہاتھ جو ہیں
اور کندھے، ان میں بھی کچھ مریضوں کے جیسے جیسے مرض بڑھتی ہے اس کے حساب سے اس کی علامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہاتھوں میں جو ہے وہ شدید درد ہوتی ہے، گھٹنوں میں بھی بڑی شدید درد ہوتی ہے، کندھوں میں بھی بڑی شدید درد ہوتی ہے، اور کونیوں اور جو ہے یعنی کہ جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان سب میں یہ تیزابی مادہ یورک ایسڈ کا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اور کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا کولیسٹرول بھی اس کے ساتھ ہی بڑھ جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ تیز تیز سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ مریض سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ بڑا ڈوب رہا ہے، میرا دل جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو وہ بار بار یہ بوتلیں وغیرہ ترشی والی یہ چیزیں ایسی مانگتا ہے، اس سے اور زیادہ یہ مرض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مریض کو حرکت کرنا مشکل ہوتی ہے، تو وہ جب حرکت کرتا ہے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اور قبض بھی اکثر ایسے مریضوں کو ہوتی ہے، قبض بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خشکی جو غالب ہے، خشکی غالب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آنتڑیاں خشک ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ قبض بھی ہو جاتی ہے۔ جب وہ دوائی کھاتا ہے تو لوز موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے دشواری کا باعث بن جاتا ہے۔ یورین کا اگر دیکھا جائے، یورین کا ٹیسٹ کرایا جائے تو اس کا جب کلر دیکھتے ہیں تو کلر جو ہے اس کا گہرا پیلا ہوتا ہے، یا کچھ کا جو ہے وہ سرخی مائل بھی ہوتا ہے۔ تو منہ کا ذائقہ اگر پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرا منہ کا ذائقہ خشک ہے اور ترشی محسوس کرتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ میرا ذائقہ جو ہے وہ کھٹا ہے۔ یہ سب جتنے بھی علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مریضوں میں نے دیکھی ہیں۔ تو اصل میں یہ عمل دخل تو سارا غذا کا ہے، کہ غذا اس نے ایسی کھانا شروع کر دی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا اس کا خون ہی تیزابی ہو گیا، خون گاڑھا ہو گیا اور تیزابی ہو گیا۔ وہ غذائیں کون سی ہیں؟ یہ جتنی بھی ترش پھل جتنے بھی، یا کنو فروٹر، موسمی، مالٹا، کھٹا انار اور ترش چیزیں جتنے بھی ہیں، لیمو وغیرہ کی بار بار شکنجبی پینا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تیزابیت کا، اور اسی طرح بڑا گوشت کھانا، زیادہ مقدار میں کھانا، باقی گوشت کھانا، چنے کی دال، ثابت چنے، پکوڑے، سموسے، پیزا، برگر، شوارمے وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں۔ اور دالوں میں جو ہے چنے کی دال وہ زیادہ سبب بنتی ہے، اور ثابت چنے جو ہے۔ تو غذا جو ہے ہلکی رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ سبزیاں جو ہے الکلی والی سبزیاں وہ، یا کچھ گرم سبزیاں وہ، اس جیسے کریلے کھائیں، اور کدو، توری، ٹینڈا، بڑا کدو، گاجر، مولی، ایسی غذا رکھیں۔ اور جو ہے ماحول جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ گرم رکھیں گے، غذا بھی گرم رکھیں گے تو طبیعت صحیح ہوگی۔ تو اس کے لیے جو میں نسخے استعمال کرتا ہوں، کہ اس کو عام طور پر وجہ مفاصل بھی بولا جاتا ہے، تو نکرس بھی، چھوٹے جوڑوں کو لوگ نکرس کہہ دیتے ہیں، جب چھوٹے جوڑوں، اصل میں یہ نکرس اور وجہ المفاصل ایک ہی مرض ہے، یہ کوئی نئی مرض نہیں ہے، مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی مادے سے یہ سب کچھ ہوا ہے جسم کے اندر۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو میں مالش بناتا ہوں وہ روغن تارپین لے کر اور تلوں کا تیل لے کر، دونوں کو ہم وزن لے لیتے ہیں، مثلا 100 گرام لیا تو ان کو آپس میں مکس کر کے اس کی مالش کی جاتی ہے، تاکہ جو ہے وہ جوڑ نرم ہو جائے اور تیزابیت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ پھر اس کے لیے وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ڈبے کے اندر، یہاں جو چٹھو بٹے رکھے ہوئے ہیں، ادھر ڈبے کے اندر جو ہے وہ میں نے کیپسول بھر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے جو چیزیں میں استعمال کرتا ہوں، ایک تو کچلا مدبر، یہ کچلے کو مدبر کرتا ہوں ادرک کے پانی میں اور گھی کوار کے پانی میں، تو جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو کوٹ کر اس میں شامل کرتے ہیں۔ مدبر کیا ہوا کچلا استعمال کرنا چاہیے، کچا نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میٹھا تیلیا، اس کو بھی مدبر کرنا چاہیے۔ یہ کچلا آپ نے لینا ہے 20 گرام اور میٹھا تیلیا لینا ہے 5 گرام۔ اس کو، کیونکہ یہ بہت تیز زہر ہے، تو اگر اس کو مدبر نہ کیا جائے تو جسم کے اندر الرجی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس کو 5، 6، 7 دفعہ جو ہے وہ دودھ میں ابال کر جو ہے وہ مدبر کرنا چاہیے۔ تو یعنی کہ اگر
فرض کیا آپ نے 20 گرام لیا تو 20 گرام کے لیے 7-8 کلو دودھ جو ہے وہ درکار چاہیے کہ 1-1 کلو میں کر کے پھر دوبارہ اسی طرح کرتے ہیں، پھر نسخے میں شامل کرتے ہیں۔ اور گوگل بینسیا لینا ہے، اچھی قسم کا گوگل لینا ہے، تو اس کو کوٹ کر پہلے اتنا کوٹنا ہے کہ 6-7 گھنٹے اس کو اکیلا کوٹیں۔ تو یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، اور کشتہ شنگرف یہ 10 گرام لینا ہے، اور کشتہ 12 سنگا یہ بھی 10 گرام لینا ہے۔ رائی سرخ لے لیں 30 گرام، اور جوائن دیسی جو ہے وہ 50 گرام، اور تیز پات 30 گرام۔ ان سب کو جو ہے وہ مکس کر لیں، پھر جو ہے وہ 3-4 گھنٹے تک اس کو اچھی طرح کھرل کریں۔ کھرل کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کو ادرک کے پانی میں آپ نے کھرل کرنا ہے۔ ہاں، یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ ادرک کے پانی میں یہ کھرل کرنا ہے کہ ادرک کا پانی کوٹ کر پانی نکال لیں۔ وہ تقریباً جو ہے اس میں جو آپ نے 1.5 پاؤ کھرل کرنا ہے ادرک کا پانی، پھر جا کر یہ دوائی تیار ہوگی۔ تو پھر اس کی نخودی گولیاں بنا لیں، تو وہ گولیاں جو ہے وہ استعمال کریں صبح دوپہر شام، ادرک اور پودینے کے کاوے سے۔ تو ناظرین انشاءاللہ یہ میں نے کوشش تو پوری کی ہے، اور باتیں بھی اس کے متعلق میرے ذہن میں ہے، مگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو برائے مہربانی کہ آپ کا بڑی مہربانی ہوگی، ذرا نوازی ہوگی کہ آپ میرے چینل کو جو ہے وہ الشافی طبی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو یہ دوائی انشاءاللہ استعمال کریں، تو کتنا بھی رکا ہوا مریض ہو، جڑا ہوا مریض ہو، ہلنا اس کے لیے مشکل ہو، دشواری ہو، حرکت نہ کر سکتا ہو، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، تو انشاءاللہ چند دنوں میں جو ہے علاج کرنے سے اور غذا کی پرہیز کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چلیں، شکریہ جی، حکیم مشتاق احمد سائیوال۔